میں اور میری دوست ایک اسکول میں پڑھنے جاتی تھی جہاں میری جیسی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے پڑھتے تھے۔ صبح 7 بجے سے دوپہر 1 بجے تک استاد ہم کو پڑھاتا تھا۔ ہمارا استاد بہت ہی سخت مزاج تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر مار کر چڑی اتار دیتا تھا۔ ایک دن میری دوست نورین کو سبق یاد نہیں تھا تو اس کو بہت ماری پڑی۔ اگلے دن ڈر کے مارے اس نے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا اور دلاسا دیا تو وہ میرے ساتھ دوبارہ جانے پر مان گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ سبق بھول چکی تھی۔ جب سارے بچے اپنا سبق سن چکے تو آخر میں استاد نے نورین کو بلایا۔ وہ بیچاری بری طرح پھنس گئی، اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن اس دفعہ استاد نے اس کو مارنے کی بجائے پیار سے سمجھانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ جب سب بچے چھٹی کر جائے تو تم آدھا گھنٹہ مزید رک جانا، میں تم کو اچھی طرح سبق یاد کرا دوں گا۔ استاد کا نرم رویہ دیکھ کر نورین خوش ہو گئی۔ پھر چھٹی کے وقت ہم سب بچے گھر چلے گئے، لیکن نورین اسکول میں ہی رک گئی۔ اگلے دن جب نورین اسکول آئی تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ خاموش خاموش سی لگ رہی تھی۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ استاد روزانہ چھٹی کے بعد نورین کو اسکول میں روک لیتا اور باقی بچوں سے آدھا گھنٹہ بعد اس کو چھٹی دے دیتا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن میں خود چونکہ 7-8 سال کی تھی، اس لیے مجھے کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ایک دن ہم اسکول سے چھٹی کر کے گھر واپس آئے تو اس دن بھی نورین کو حسب معمول استاد نے اسکول میں روکا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی میں محلے میں پہنچی تو نورین کی امی نے مجھے گلی میں روک لیا اور کہنے لگی کہ جاؤ نورین کو بلا کر لاؤ، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں الٹے پھیروں دوبارہ اسکول چلی گئی۔ جس کمرے میں ہم پڑھتے تھے وہاں نہ نورین تھی اور نہ ہی استاد تھا۔ میں ڈھونڈتی ہوئی آگے ایک سٹور میں گئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ استاد نورین کے ساتھ بدفعلی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ نورین تو بس روئے جا رہی تھی۔ اپنے سہیلی کی حالت دیکھ کر مجھ میں ایک دم ہمت آ گئی۔ میں نے نورین کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو بازو سے پکڑ کر گھر کی طرف جانے لگی تو استاد نے ہمارا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو تم کو اتنی مار پڑے گی کہ ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ لیکن میں بالکل نہیں ڈری۔ آخرکار میں نورین کو لیے گھر پہنچ گئی اور اس کی ماں کو آنکھوں دیکھا، سب کچھ سچ سچ بتا ڈالا۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے سب کچھ نورین کے ابو کو بتا دیا۔ اس کے اگلے دن نورین تو اسکول نہیں آئی، لیکن جب میں اسکول پہنچی تو پتا چلا کہ استاد رات کو ہی کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ وہ استاد کے روپ میں ایک درندہ تھا جو معصوم طالب علم بچوں سے بدکاری کرتا تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کو سوچتی ہوں تو لرز جاتی ہوں۔ اگر اس دن ہمت کر کے میں ساری بات نورین کی امی کو نہ بتاتی تو پتہ نہیں کب تک معصوم نورین کو ظلم سہنا پڑتا۔ اس طرح کے واقعات آج بھی عام ہے جو روزانہ سننے میں آتے ہیں۔